مریدکے میں تحریک لبیک کے فلسطین مارچ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے روک دیا گیا ہے اور مظاہرین کو منتشر کر دیا گیا ہے۔ 13 اکتوبر کی صبح آپریشن کیا گیا جو بہت بڑے پیمانے پر تھا۔ آپریشن کے بعد پولیس اور تحریک لبیک کی طرف سے متضاد دعوے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق لبیک والوں نے پولیس کی ریٹ کو چیلنج کیا، پولیس پر حملہ آور ہوئے، لہٰذا پولیس نے اپنے بچاؤ کے لیے محدود پیمانے پر محتاط طریقے سے آپریشن کیا، جس میں ایک پولیس ایس ایچ او شہید جبکہ درجنوں پولیس اہلکار گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ جبکہ تحریک لبیک کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کے نہتے کارکنوں پر بلا جواز طاقت کا استعمال کیا گیا، جبکہ تحریک لبیک کے درجنوں کارکنوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ ابھی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ صرف ایک دعویٰ ہے۔ مزید تحقیق اور شواہد کے سامنے آنے کے بعد سچائی سامنے آ جائے گی، لیکن اس رات اصل میں ہوا کیا تھا اور کیسے ہوا، اس کی تفصیلات بی بی سی اردو عینی شاہدین کے بیانات کی روشنی میں سامنے لائی ہے، جس سے چند اہم نکات پیش خدمت ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان اور دنیا بھر میں ہونے والے واقعات کی حقائق پر مبنی رپورٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سیکیورٹی فورسز نے رات 2 بجے قریب شیلنگ کا آغاز کیا۔ اس سے قبل پولیس اہلکاروں اور رینجرز کے علاوہ سادہ کپڑوں میں بھی بہت سے اہلکار موقع پر موجود تھے۔ مرکزی کنٹینر پر سعد رضوی اور ان کا بھائی انس رضوی اور ٹی ایل پی کے مرکزی رہنما موجود تھے، جبکہ ٹی ایل پی کے سیکیورٹی رضاکاروں نے مرکزی کنٹینر کے گرد حصار بنا رکھا تھا۔ جب باقاعدہ آپریشن کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے اسی مرکزی کنٹینر کی لائٹیں بند کی گئیں۔ یہ لائٹیں انتظامیہ کی طرف سے بند کی گئیں یا تحریک لبیک کی اپنی سیکیورٹی کی جانب سے ایسا کیا گیا، اس کے بارے میں کنفرم نہیں، مگر لائٹیں بند ہونے کے بعد مظاہرین پریشان ہونے لگے کہ آخر لائٹیں کیوں بند کی گئی ہیں، اور تقریباً 15 منٹ بعد کنٹینر کی لائٹیں جب دوبارہ آن ہوئیں تو سب نے دیکھا کہ اسٹیج پر موجود قائدین پریشان ہیں، جبکہ سعد رضوی بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے مائک پکڑاؤ، میں بات کرتا ہوں۔ سعد رضوی نے مائک پکڑ کر آپریشن کرنے والے پولیس اہلکاروں کو آپریشن روکنے اور واپس چلے جانے کی درخواستیں کی اور انہیں مختلف واسطے بھی دیے، مگر اس دوران شیلنگ اور فائرنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ آپریشن کے آغاز سے کچھ دیر قبل انہیں ایک مقامی پولیس افسر نے اس مقام سے نکل جانے کی ہدایت کی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق جب آپریشن کا آغاز ہوا تو اس وقت ٹی ایل پی کے کارکنوں کی تعداد 3000 کے لگ بھگ تھی۔ دوسرے شہروں سے آنے والے پولیس کی مختلف ٹیموں نے رات 10 بجے سے ہی اپنی پوزیشنیں سنبھالنا شروع کر دی تھی۔ پنجاب کانسٹیبلری کے اہلکار بھی بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے، جبکہ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالا سے اہلکاروں کی ٹیمیں یہاں پہنچی تھیں۔ آپریشن سے قبل افسران اپنی اپنی ٹیموں کو ہدایات دے رہے تھے۔ ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر مذاکرات نہ ہوئے تو معاملہ خراب ہوگا۔ جب شیلنگ شروع ہوئی تو ٹی ایل پی کے کارکن صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھے۔ وہ اپنے ساتھ پانی اور نمک بڑی مقدار میں لائے تھے۔ تحریک لبیک کے مختلف گروپس پولیس اہلکاروں پر حملہ آور ہوتے بھی نظر آئے۔ بیشتر کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے۔ لگ بھگ 5 گھنٹے جاری رہنے والے اس آپریشن کے دوران کبھی شیلنگ اور فائرنگ کی آوازیں تیز ہو جاتی اور کبھی ہلکی، پھر اچانک 2-3 جگہوں پر آگ بھی لگی ہوئی نظر آئی۔ جب آپریشن ختم ہوا تو یہاں نظر آنے والی صورتحال بہت خراب تھی۔ ہر طرف جلی ہوئی چیزیں بشمول گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ یہاں اب تحریک لبیک کا کوئی کارکن نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ ریلی مکمل طور پر منتشر کر دی گئی تھی، جبکہ مرکزی کنٹینر مکمل طور پر جل چکا تھا اور اس سے دھواں نکل رہا تھا۔ گاڑیاں اور موٹر سائیکل بھی بڑی تعداد میں جلی ہوئی سڑک پر نظر آ رہی تھیں۔